ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، اس میں ایک مسجد تھی جو ویران پڑی تھی۔ اتفاق سے تبلیغی جماعت وہاں چلی گئی۔ یہ جماعت والے جس گاؤں یا قصبہ میں جاتے ہیں، جانے سے پہلے وہاں معزز لوگ کون ہیں ان کے نام یاد کر لیتے ہیں۔ اس جماعت والوں نے وہاں کے چودھری صاحب کا نام یاد کر لیا تھا۔ تبلیغی جماعت والے زیادہ تر بڑوں کو سمجھانے کی محنت کرتے ہیں، اس نیت سے کہ بڑے اگر صحیح راستے پر آ جائیں تو بہت کچھ مخلوق خدا کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ہر ایک بڑے اور مالدار آدمی کے پیچھے کچھ نہ کچھ آدمیوں کی جماعت رہتی ہے، لیکن بعض بڑے اور مالدار آدمی فرعون جیسے سخت ہوتے ہیں۔ اگر فرعون ایمان لے آتا تو سارا ملک مسلمان ہو جاتا، لیکن ان میں سے کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ جماعت والوں نے اپنا سامان مسجد میں رکھا، مسجد میں جھاڑو وغیرہ دی اور صاف صوف کر کے پھر گشت میں نکلے۔ چودھری صاحب کا نام پہلے ہی یاد کر لیا تھا، پوچھ تاچھ کر کے اس کے گھر پہنچے۔ چودھری صاحب چارپائی کے اوپر بیٹھے بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ جماعت والوں نے سلام کیا، چودھری نے سلام کا جواب دیا اور اپنی چارپائی کے اوپر تعظیم کے ساتھ جماعت والوں کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ جماعت والے چودھری صاحب کی تعریف کرنے لگے کہ ہم نے فلاں گاؤں میں آپ کی تعریف سنی، فلاں قصبے میں آپ کی تعریف سنی، تو دل میں خیال آیا کہ کم سے کم آپ سے ملاقات کر لیں، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ چودھری صاحب اپنی تعریف سن کر پھول گئے اور بڑی محبت سے باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد جماعت والوں نے اپنی بات رکھی۔ چودھری صاحب سے کہا، حضرت ہم جماعت لے کر آئے ہیں اور مسجد میں ٹھہرے ہیں، وہاں اللہ و رسول کی باتیں ہوں گی، شام کے وقت آپ تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ چودھری صاحب نے اقرار کر لیا اور رات کو عشاء کے وقت مسجد میں چلے آئے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، جماعت والے وضو کر رہے تھے۔ چودھری صاحب بھی ان کی دیکھا دیکھی ہاتھ منہ دھونے لگے۔ وضو کرنا تو آتا ہی نہیں تھا۔ جب نماز کی جماعت کھڑی ہو گئی تو یہ چودھری بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اتفاق سے رمضان کا مہینہ تھا اور جماعت والوں میں ایک حافظ صاحب بھی تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی جماعت کھڑی ہوئی، چودھری صاحب بھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آدھا پونا گھنٹہ تو چودھری صاحب کھڑے رہے۔ اس کے بعد دل میں سوچا کہ یہ لوگ نہ جانے کب تک اٹھک بیٹھک کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ نماز سے بالکل ہی غافل تھا۔ سب جماعت والے جب سجدے میں گئے تو چودھری اپنی جوتیاں اٹھا کر چلا آیا اور گھر جا کر سو گیا۔ کھیتی باڑی کا کام تھا، صبح میں جلدی اٹھ کر ہل بیل لے کر کھیت جانے لگا۔ مسجد کے پاس سے ہی راستہ تھا، اس کو یاد آ گیا کہ جماعت والے ہیں کہ چلے گئے۔ اس نے جھک کر مسجد میں دیکھا تو اللہ کی شان تھی کہ صبح کی جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ ان کو کھڑے ہوئے دیکھ کر چودھری حیران رہ گیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، باپ رے باپ، رات بھر کھڑے ہیں، ان لوگوں کے پیروں میں درد بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ سوچتا ہوا اپنے کھیت میں چلا گیا اور کام کاج میں لگ گیا۔ دوپہر کو جب کھیت سے واپس ہوا اور مسجد کے پاس آیا تو اس کو یاد آ گیا کہ وہ لوگ ہیں یا چلے گئے۔ جھک کر مسجد میں جو دیکھا تو اللہ کی شان دیکھیے کہ ظہر کی جماعت کھڑی تھی۔ چودھری صاحب تو وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، یہ لوگ فرشتے ہیں یا جن، جب دیکھو تب کھڑے ہیں۔ یہ کہتا ہوا گھر چلا گیا۔ عصر کی نماز کے بعد جماعت والوں نے پھر گشت لگایا اور چودھری صاحب کے پاس خصوصی ملاقات کے لیے گئے اور سوچا کہ آج بھی مسجد میں آنے کی دعوت دے دی جائے۔ جب وہ چودھری کے قریب پہنچے تو اس نے کہا کہ تم لوگ وہیں کھڑے رہو، ہمارے پاس مت آؤ، ہم لوگ اتنی دیر کھڑے نہیں رہ سکتے۔ میں صبح آیا تب بھی تم لوگ کھڑے تھے، دوپہر کو آیا تب بھی کھڑے تھے، یہی وجہ ہے تم لوگوں کو ہر جگہ سے بھگایا جاتا ہے۔ فائدہ: جن کی قسمت میں اصلاح نہیں لکھی ہوتی ان کے ساتھ ایسا کچھ معاملہ ہو ہی جاتا ہے جس کی وجہ سے اگر دین کے کچھ قریب ہوئے بھی رہتے ہیں تو پھر بدک جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توفیق و ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ تو دوستو، آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچائیں۔ فقط والسلام، خدا حافظ۔